کر نعرہ صلوات۔ آواز کلام کرتے ہیں خدائے بزرگ و برتر کے بزرگ و برتر نام کے ساتھ جو پوری کائنات کا پالنہار ہے۔ وہی پروردگار زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، اور موت کے بعد اگر دوبارہ زندگی دینا کسی کے بس میں ہے تو اسی پروردگار کے بس میں ہے۔ وہی جلاتا ہے، وہی دلوں کو جلا بخشتا ہے، وہی عقلوں کو روشن کرتا ہے، وہی بصیرتوں اور بصارتوں کا دینے والا ہے، وہی قوت سماعت کو زیادہ کر کے بہترین سمیع ہے، یعنی ہمیں بہترین سننے کی توفیق دینے والا، اور پھر خود برترین سننے والا۔ سب سے زیادہ اگر کوئی سننے والی کسی مسئول کی ذات اس کائنات میں ہے حضرت علامہ امام حسین، تو وہ میرے پروردگار کی ذات ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے حاجت طلب کرو، مجھ سے دعا مانگو، میرے در پر آؤ، کیونکہ میرا در وہ ہے جہاں کسی کی حاجت رد نہیں ہوتی۔ اگر تمہاری زندگی میں پوری نہ ہوئی تو تمہیں روز قیامت اس کا بہترین عوض اور اجر ملے گا۔ تو جب وہ پروردگار اتنا بہترین انسانوں سے وعدے کرنے والے ہیں کہ تم نے مجھ سے روز عرض میری وحدانیت کا وعدہ کیا، تو میں بھی تابع قیامت تمہاری حاجتوں کو روا کرنے والا ہوں، میں تمہیں دینے والا ہوں، مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں بخشنے والی ذات ہوں، آیا کوئی ہے جو مغفرت طلب کرے، میں حاجتوں کو روا کرنے والا سب سے بڑا حاجت روا ہوں، آیا ہے کوئی جو میرے در پر اپنی حاجتوں کو رکھے۔ تو مومنات گرامی، ہمارے خوش نصیب ہمارے کہ ہم اس در سے متمسک ہیں، ہم اس مذہب سے متمسک ہیں کہ جس مذہب کا پیدا کرنے والا میرا پروردگار ہے، اور بہترین کتاب اس نے قرآن کی شکل میں اپنے نبی آخر الزمان کے ذریعے ہم تک پہنچائے کہ اس قرآن میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے کہ تمہیں جو کچھ جاننا ہے وہ اس قرآن سے جان لو، جس نے تمام کائنات کے رازوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو جب کسی نے پوچھنے والے نے کہ آخر کائنات کے رازوں کو کیسے جانا جائے، تو پھر نظر پڑی قرآن کی اس آیت سورہ یاسین کی کہ کل شیء احصینہ فی امام مبین، کہ ہم نے جیسے قرآن میں ہر شے کا ہر راز کا احاطہ کر دیا ہے، اسی طرح کائنات کے تمام رازوں کو امام مبین کے وجود میں جمع کر دیا ہے۔ یعنی امام مبین وہ ہے جو کائنات کے ہر راز کو جانتا ہے۔ جب امام مبین کو پھر جب ڈھونڈنے نکلے تو پتہ چلا ایک کیا 14 ہیں ہمارے، 14 قرآن کے قاری، 14 قرآن کے ناطق، 14 قرآن کے جاننے والے، 14 قرآن کی تشریح کرنے والے، 14 وہ ہیں کہ جب قرآن پروردگار بنا رہا تھا، لکھ رہا تھا، لوح محفوظ پر محفوظ کر رہا تھا، تو 14 کے 14 دیکھ رہے۔ محمد والے محمد بلند صلوات۔ جب پروردگار کا نام آتا ہے تو پروردگار کے فوراً بعد 14 کا نام آتا ہے، اور یہ اتنا پروردگار کا اپنا پسندیدہ نمبر کہ دیکھیں قرآن میں آیات بھی 1 اور 14 ہیں، 114، یہ ایک اللہ کی ذات اور 14 معصومین کی ذات۔ کبھی ہمارے یہاں تو علم جفر اور عادات کا جو علم ہے ہمارے یہاں تو بہت زیادہ اس پر توجہ دی جاتی ہے نا، لیکن پوری کائنات پوری دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں اکثر آپ نے سنا ہوگا انٹرنیشنل ویوز، آپ دیکھیں کہ 2 عادات کو ملموس کہتے ہیں، گورے جو ہیں یہودی اور عیسائی، 3 کو اور 13 کو۔ اچھا جب ہم 3 اور 13 کا راز جاننے نکلے تو پتہ چلا کہ 3 رجب تو میرے مولا متقیان کی ولادت، 13 رجب مولا متقیان کی ولادت، اور 3 شعبان میرے مولا حسین کی ولادت۔ تو یہ دونوں تاریخ میں لکھے تو ہمارے یہاں سب سے زیادہ متبرک ہیں۔ تب پتہ چلا کہ ان دونوں تاریخوں کو بدنام کرنے کے لیے، آپ نے سنا ہوگا نا اکثر یہ اپنے اس میں استعمال کرتے ہیں، اسپیشلی خاص طور سے عیسائی، فرائیڈے دا 30th بلیک ڈے، فرائیڈے بلیک ڈے، بہت پچھلے دنوں آنے لگا تھا بلیک فرائیڈے سیل، بلیک فرائیڈے سیل۔ پروردگار نے 3 دن چھٹی کے، یعنی 3 دن ناغے کے رکھے تھے، ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے، اتوار کا دن عیسائیوں کے لیے، اور جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عبادت کا متبرک دن تھا، لیکن جمعے کے دن کو ہی ان دونوں نے مل کر بدنام کر دیا۔ یعنی ہفتہ اتوار ٹھیک ہے لیکن جمعے کو بلیک فرائیڈے کر دیا۔ تو 3 بھی مبارک نمبر ہے اور 13 بھی مبارک نمبر ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو بڑی ہستیوں کی ولادت ہے دنیا میں،
آنے کے سبب ہیں یہ دونوں تاریخ. تو مومنات گرامی، بعد حمد و ثناء پروردگار اور بعد درود و سلام محمد و آل محمد. ہمارا موضوع اس سال کا کہ فلسفہ ظہور امام مہدی اور فطرت انسان. ہم پہلی مجلس سے بیان کر رہے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ وسیلوں کا محتاج ہے. قرآن کی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہم نے پہلے بھی بیان کی کہ یا ایھا الذین آمنوا واتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. کہ ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے کو تلاش کرو. یہ نہیں کہا کہ وسیلے کو بناؤ، اللہ نے کہا وسیلہ میں بنا چکا ہوں، تلاش کرنا تمہارا کام ہے. ظاہر ہے ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ جب عقل جیسی نعمت دے دی، اتنی بڑی نعمت انسان کو، اس کے ہاتھ میں اختیار دے دیا، اچھائی برائی کی تمیز دے دی، تو کہا کہ وسیلہ بنا چکا ہوں، تلاش تم نے کرنا ہے، نشانیاں بھی بتا چکا ہوں. اب اس وسیلے کو تلاش کرو اور خدا کی راہ میں جہاد کرو. جب اس وسیلے کو تلاش کر چکو تو اس کے ساتھ مل کر خدا کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. دیکھیں کتنا قرآن نے روشن کر دیا. عقل رکھنے والا عقل کو استعمال تو کرے، بصارت رکھنے والا اپنی بصیرت کے ذریعے اس کو تلاش تو کرے، سننے والا سنے تو کہ پروردگار کی کائنات کے راز کیا ہیں. اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے رکھ دیا ہے اس کو تم خود بنا لو. پروردگار کہتا ہے بنا چکا ہوں، اسے تلاش کر لو جیسے میری ذات کو تلاش کرو. تو جب پروردگار کی ذات کو تلاش کرنے نکلے تو وسیلے تو یہی 14 ہی نظر آتے ہیں. اس ایک تک پہنچنے کے لیے ان 14 کے ذریعے جانا پڑتا ہے، جبھی اس ایک تک پہنچ پائیں گے. ہم نے کل بھی بیان کیا کہ پروردگار کا دنیا میں اتنے انبیاء، ایک کم 1,24,000، اور اس کے بعد نبوت کو امامت میں منتقل کر دیا، 12 ہادیوں کو بھیجا. آخر اتنے نمائندوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر ہم نے بیان کیا کہ ضرورت یوں تھی کہ جب 2 کو جنت سے نکالا آدم اور حوا کو، تو تیسرے کو بھی جنت سے نکال دیا تھا شیطان کو ساتھ. جب آدم اپنا کام کر رہے تھے زمین پر، انبیاء اپنا کام کر رہے تھے، تو شیطان جو وعدہ اللہ سے لے کر آیا تھا کہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، وہ بھی ساتھ ساتھ بہکاتا رہا، آج تک بہکا رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے مومنان کہ جب دنیا میں آنے والا پہلا انسانی ہادی برحق تھا اور پروردگار کے دین پر تھا، مسلمان تھا، نبی تھا، رسول تھا، نبی تھا، پروردگار کا رسول تھا، تو آخر یہ بتوں کی پرستش کیسے شروع ہو گئی؟ پھر پہلا آنے، اور اس سے پہلے جو جنات آباد تھے وہ بھی سارے کے سارے پروردگار کے ماننے والے. بھئی شیطان نے کروڑ سال تک عبادت کی زمین پر. شیطان ایک جن تھا نا، آگ کا بنا ہوا، کروڑ سال عبادت کی، اتنی عبادت کی، اور پروردگار کو ایسی عبادت پسند آئی اس کی کہ 7 آسمانوں پر بلا لیا، کہا کہ تم معلم الملکوت ہو، اب ملائکہ کو عبادت کرنا سکھاؤ. لیکن کیا نتیجہ ہوا کہ چونکہ آنکھ کا بنا ہوا تھا، اندر آنکھ تھی، تو تکبر آ گیا. کہا کہ میں تو تیرے بنائے ہوئے مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کرتا. پروردگار نے کہا کہ راندہ درگاہ ہو جاؤ. تو وہ جو سارے جنات تھے وہ بھی اللہ پہ یقین رکھتے تھے. آنے والا پہلا نبی بھی ہادی برحق تھا، اللہ کا پیغام لے کر زمین پر آیا، اللہ کا ہادی تھا. تو آخر جب سارے اللہ کے ماننے والے تھے تو یہ بتوں کی پرستش کیسے شروع ہوئی؟ تو کسی نے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کتاب کا نام ہے الشرائع. اس میں شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ کسی نے میرے مولا سے پوچھا کہ مولا جب پہلا آنے والا ہی دنیا میں انسان پروردگار کے پیغام کے ساتھ اس کی وحدانیت کا اقرار کر کے اترا تھا، تو آخر یہ بت پرستی زمین پر کیسے شروع ہوئی؟ تو میرے امام نے کہا کہ تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی، سورہ نور کی آیت نمبر 23. اس میں پروردگار کہتا ہے کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ إِلَٰهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَلَا وَاعًا وَلَا سَوَاقًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. سورہ نور کی آیت نمبر 23 کہ وہ کہنے لگے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ تم بدھ کو چھوڑنا، نہ سوا کو چھوڑنا، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا اس آیت کی تشریح تو کر دیجیے، آپ سے بڑھ کر کون آیت کا سمجھانے والا ہے؟ تو میرے مولا نے کہا کہ زمین پر جب قومیں آباد ہونا شروع ہوئی تو یہ بدھ اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر
یہ قوموں کے بڑے تھے، یعنی بڑے عالم تھے. قوم ان کے پاس آیا کرتی تھی اپنے مسائل کا حل پوچھنے کے لیے. تو جب ان سب کی موت ہونے لگی ایک ایک کر کے تو لوگ تو سر پیٹنے لگے، رونے دھونے لگے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہماری قوم کے تو بڑے عالم اس طرح دنیا سے جا رہے ہیں. بس اسی وقت آ کے شیطان نے وار کیا، کہا کہ روتے پریشان کیوں ہوتے ہو، میں ان کی شکلوں کا ایک ایک بت تمہیں بنا دیتا ہوں. جب بت بنا دوں گا تو بس ان کی عبادت کرتے رہنا، ان سے اپنے مسائل پوچھتے رہنا. اور وہاں کچھ شیاطین جنات کو حکم دیا کہ جیسے ہی میں بتوں کو بناؤں فوراً ان کے اندر حلول کر جانا اور بولنا شروع کر دینا. دیکھیے کیسے وار کرنے والا ہے شیطان. یعنی یہاں پتلے بنائے بے جان پتلے، اور جنات کو حکم دیا کہ حلول کر جاؤ اس میں، تاکہ جب یہ بولتے ہوئے ان بتوں کو، ان پتلوں کو دیکھیں، بات کرتے ہوئے دیکھیں، بات سنتے ہوئے دیکھیں تو سمجھنے لگیں کہ زمین پر یہ خدا ہے اور ان کی عبادت کرنے لگیں. تو دیکھیے کس طرح سے لنک، یعنی یہاں آ کر انبیاء اپنے کام کر رہے ہیں اور یہاں شیاطین کس طرح سے انسانوں کو بہکانے کا کام سر انجام دے رہے ہیں. تو پروردگار یہی تو کہتا ہے کہ جب کوئی راہ نظر نہیں آئے تو اس وسیلے کو تلاش کرو جو میں سینکڑوں سال پہلے زمین پر اتار چکا ہوں، لیکن تلاش کرنا تمہارا کام ہے. مومنان فطرت انسانی یہ بھی ہے نا کہ جب اسے وسیلے چاہیے، جب وہ بہک جاتا ہے تو ایک لمحہ ایسا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس اب میری بس ہو گئی، اب مجھے کوئی ایسا چاہیے جو میرا نجات دہندہ ہو، اب مجھے کوئی ایسا چاہیے. کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم ڈھونڈتے ہیں نا کہ بڑے سے بڑے کسی کانٹیکٹ، کسی عہدے بھر کے پاس چلے جائیں جو ہمارے مسئلے کو حل کر دے. تو بس یہ فطرت انسانی ہے کہ جب اس کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے اپنے کانٹیکٹ کو ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح سے میری حاجت برائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے، میں اس مصیبت سے نکل جاؤں. تو آج دنیا جو مصیبتوں کا گڑھ ہے اور مصیبتیں پھیلانے والا شیطان، اور وہ جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں، جو شیطان کے پیروکار ہیں، جنہوں نے اللہ کی راہ کو چھوڑ دیا. یعنی جیسے شیطان اللہ کو ماننے والا تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، لیکن اللہ کی راہ سے بھٹکا دیا. اسی طرح جو آج کا طاغوت ہے، ہم بار بار مجلسوں میں اپنے ذکر کر چکے ہیں کہ آج کا طاغوت اس سے بڑا کوئی نہیں جو اللہ کے باغی ہیں. سب سے بڑھ گئی یہودی اللہ کو مانتے ہیں. پروردگار نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ اللہ نے تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کیا، لیکن جب شیطان کے اوپر نعمتوں کو تمام کیا، اوپر بلا کر اس کو معلم الملکوت بنا دیا، تو اس نے کیا کیا؟ فوراً متکبر ہو گیا، فوراً اللہ کے ساتھ مقابلے پر اتر آیا. یہی کام یہ شیطان کے پیروکار کرتے ہیں کہ جب اللہ نے نعمتوں کو تمام کیا، انبیاء کو ان کی نسلوں میں بھیجتا رہا، ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارتا رہا، ان کے لیے آسمان سے نعمتیں اتارتا رہا، تو بنسبت اس کے بجائے اس کے کہ پروردگار کا شکر ادا کرتے، متکبر ہو گئے. کہا کہ ہم کوئی اعلیٰ و عرفہ ہیں، جبھی تو ہمیں دے رہا ہے پروردگار، ہم کوئی چیز ہیں. تو پروردگار نے کہا راندہ درگاہ ہو تم، جاؤ آخری نبی کو تمہاری نسل میں نہیں بھیجوں گا بلکہ اس کی نسل میں بھیجوں گا جو پوری دنیا کو نجات دے گا. آپ دیکھیں نا کہ ابراہیم کے 2 بیٹے، بڑے اسماعیل، چھوٹے اسحاق. اسحاق کے بعد آپ اسحاق کی نسل میں دیکھ لیں، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، سلیمان، داؤد، دانیال، سب کے سب جس نسل میں آئے وہ اسحاق کی نسل تھی. اور اسماعیل جو کہ 13 سال بڑے تھے اسحاق سے، اس کے بعد ہزاروں سال ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں، لیکن جب نبی آیا عیسیٰ کے بعد آخری تو اسماعیل کی نسل سے. کہا کہ اگر سید الانبیاء، خاتم النبیین، اشرف الانسان، اشرف الانبیاء بھیجوں گا تو اسماعیل کی نسل میں بھیجوں گا. کیوں؟ کیونکہ اسحاق کی نسل تم ناشکری ہو، تم نے خدا کی ناشکری کی، تم نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا. لیکن ادھر اسماعیل کی نسل نہ صرف پروردگار کا شکر ادا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد کے آبا کو دیکھیں تو اسماعیل جیسا نبی، اسماعیل کے بعد اسماعیل کی نسل میں فہر جیسا، جس کو کہتے ہیں اللہ کا چاہنے والا، عبادت گزار اور عالم. اس کے بعد حسین ان کی نسل میں سے بہت بڑے عالم، پروردگار کے یکتا پرست. فہر کی نسل سے آگے عبد مناف جو رسول اللہ کے پردادا تھے. عبد مناف بہت بڑے عالم تھے عرب کے، اور خانہ کعبہ کی کنجیاں ان کے پاس ہوتی تھیں.
عبد مناف کی نسل میں سے اس کے بعد جس کے پاس کنجیاں آئیں وہ ہاشم، سب سے بڑے عالم اس وقت عرب کے. اور ہاشم کہتے کس کو ہے مومنات؟ جو جاہو حشم والا ہو. اور لغوے معنی، ہم چونکہ آج کل لغوے معنی پہ زیادہ توجہ دیں کہ تشریح کیا ہوتی ہے، ہاشم کا لغوے معنی ہے روٹیوں کا بانٹنے والا. تو جب حج عبادت کے زمانے میں قافلے آیا کرتے تھے تجارت کے لیے اور عبادت کے لیے خانہ کعبہ، تو یہ جو جناب ہاشم ہیں ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی اور وہ لگاتے تھے اپنے ملازموں کو اور خود پرات پکڑ پکڑ کے حاجیوں میں روٹیوں کو بانٹا کرتے تھے. اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ اصل نام غالباً عبداللہ ہوتا تھا، اس لیے نام ہاشم پڑا کہ وہ روٹیوں کو بانٹتے تھے. بہت بڑے عالم. اور پھر ہاشم کی نسل سے آگے عبد المطلب جو کہ خانہ کعبہ کے بچانے متولی تھے. اور جب ابراہیم نے آ کے کہا کہ میں ہاتھیوں کی فوج سمیت حملہ کروں گا اور اس خدا کے گھر کو ڈھا دوں گا، تو عبد مطلب بالکل پریشان نہیں ہوئے، بلکہ کہنے لگے کہ جس کا گھر ہے وہی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اسی نے حفاظت کرنی ہے. بس جا کے گوشے میں بیٹھ گئے، عبادت کے لیے اپنے مسلح کو بچھا لیا، پروردگار کے آگے ہاتھ اٹھا دیے کہ پروردگار بڑا بول تو اس کے آگے بول آیا ہوں، لیکن تو ہی ہے جو اسماعیل کی نسل کی عزت کا رکھنے والا ہے. بس یہ الفاظ نکلے جناب عبد المطلب کے منہ سے. اور ادھر جب ابراہ کا لشکر پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں منہ میں کنکریاں لیے آتی ہیں، اور وہ کنکریاں ہاتھیوں پر پھینک پھینک کے ہاتھیوں کے لشکر کو بھسم کر دیا. بس یہاں ایک اللہ کے اب کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے تھے، لیکن وہ کیسا الفاظوں کی لاج کو رکھنے والا پروردگار ہے. اور اس کے بعد عبد المطلب کے 10 بیٹے، جن میں سے کچھ اتنے با ایمان کہ ابو طالب جیسا بیٹا. بھائی جناب عبداللہ کا تو اتنا ذکر ہی نہیں ملتا، رسول کی پیدائش سے پہلے انتقال کر گئے تھے. ابھی رسول اپنی ماں کے شکم میں 2 ماہ کے ہی آئے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اسی لیے یتیم عبداللہ کہا جاتا تھا جناب رسول. لیکن جب باپ کا سایہ اٹھا اور دنیا میں آئے تو اس کے بعد دادا نے پرورش کی، اور دادا بڑا عالم، خانہ کعبہ کا حفاظت کرنے والا ہے، خانہ کعبہ کی کنجیاں جس کے پاس، اور اس کے بعد جس کے پرورش میں آئے وہ جناب ابو طالب، علی کا باپ. سوچیں کہ مولا میرے مولا متقیان کی کیا شان، تو جو علی کا بھی پدر ہو، علی کا بھی باپ ہو، جو رسول جس کے گھر میں جس کے در میں پلا ہو، جو یہ کہتا ہو کہ اے فاطمہ بچوں کو بعد میں روٹی دینا، پہلے میرے بھتیجے محمد کو دو کیونکہ یہ ان سب سے خاص ہے، یہ ان سب کا سردار ہے. اس وقت تو جناب رسول خدا نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، تو بھلا عبد المطلب کے بیٹے کو کیسے پتا تھا کہ یہ دنیا میں ہونے والا سردار ہے، یہ آخری نبی ہے؟ پردے میں چھپا چھپا کے رکھتے تھے. تو میں کہوں گی پروردگار کہیں تو کوئی بوند ولایت کی بھی تو نے جناب ابو طالب کو دی ہوگی، جو آنے والے نبی کی پرچھائی کو پہچان گئے اور پھر اس بات کو بھی پہچان گئے کہ اس کا وصی کون ہوگا. بس بچپن سے علی کو 25 سال چھوٹے تھے، رسول خدا سے 25 سال کا فرق تھا. بس جیسے ہی علی آئے دنیا میں فوراً رسول کے گود میں، اور اس کے بعد ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد نے 7 سال لگا دیے کہ تم رسول کی پرچھائی ہو، تم اس کے وصی ہو، جہاں جہاں جائے پیچھے 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 اس کے جاؤ. تو دیکھیں پروردگار کس طرح سے رابطوں کو، کنیکشنز کو بناتا ہے، کس طرح وسیلوں کو بناتا ہے، کس طرح ایک لڑی کڑی جوڑتا ہے. ہم نے بیان کی نا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے بعد سو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ پروردگار کی جو یہ رسی ہے اس پر جمع ہو جاؤ اور تفرقے میں نہ پڑو. تو ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ یہ رسی وہ ہاتھ ہیں جو ایک کے بعد ایک 14 معصومین نے ہاتھوں کو تھاما ہوا ہے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے بڑھایا ہوا ہے کہ آؤ ہمارے بعد ہاتھوں کو تھام دو اس وسیلے کو. اس وسیلے کو پکڑ لو، اس وسیلے کو تلاش کرو، اور جب اس کی معرفت حاصل کر لو تو تابہ قیامت اس وسیلے کو نہ چھوڑو. حضرت حسین دیکھیں نا، ہم بیان کر رہے ہیں بہت سالوں سے کہ تابوت وقت اس وقت اتنا حاوی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے شکنجوں میں جکڑ لیا ہے، اور سب سے زیادہ اس وقت میرے امام کے ظہور کی ضرورت ہے. رسی کا وہ آخری سرا، رسی کا آخری سرا بہت مضبوط ہونا چاہیے جس سے
پوری رسی جو ہے وہ اوپر تک جا رہی ہے. تو رسی کا وہ سرا جسے ہمیں پکڑنا ہے اور جسے پکڑ کے ہمیں پروردگار تک پہنچنا ہے، اس وسیلے کو جب تک دل سے پکاریں گے نہیں اور اس کی آمد اور ظہور کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ہم تیار نہیں ہیں عزاداران امام حسین. ہم تیار، اگر ہم تیار ہوتے تو میرا امام آ چکا ہوتا. وہ کسی نے کیا بات کی کہ 313 پورے نہیں ہوئے. میں کہوں گی مولا جس وقت آپ پردہ غیب میں جا رہے تھے 5 سال کی عمر میں، تو کیا آپ کے والد امام حسن عسکری کے پاس 313 بھی موجود نہیں تھے ایسا جو آپ کی حفاظت کرتے؟ مسئلہ 313 کا نہیں، مسئلہ آپ کے دلوں کا ہے، آپ کی تیاری کا ہے، آپ کی اس زبان کا، اس قوت گویائی کا ہے جو اس طاقت، اس قوت، اس جذبے کے ساتھ مولا کو پکارے کہ لبیک یا مہدی. مولا آپ آئیں تو میں آپ کی نیابت کے لیے حاضر ہوں. جس طرح ہم نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا حسین، ہم نے کہا نا کہ جب وسیلے کو انسان پہچاننے کے باوجود چھوڑ دے تو مولا حسین جیسی عظیم ہستیاں کربلا کے مقتل میں قتل کر دی جائے. اس کے بعد معصومین کی ایک ایک کڑی کو زہر حلامت سے شہید کر دیا جاتا ہے. کیوں میرے امام کی غیبت کی؟ کیوں امام کو پروردگار نے پردہ غیبت میں چھپا دیا کہ اگر یہ سامنے رہا تو دشمنان خدا، دشمنان بیت اس کو بھی نہیں چھوڑیں. اس لیے پروردگار نے پردہ غیب میں چھپا دیا. لیکن ہم بار بار کہتے ہیں کہ تصور کیا کیجیے امام کی غربت اور تنہائی. میرے 8ویں امام کو غریب الغربا کہتے ہیں نا. کیوں کہتے ہیں؟ مولا حسین سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا بہت غریب ہوں میں، میرے پاس پیسے نہیں، زادے راہ نہیں، میرے پاس روٹی نہیں. مولا نے کہا تمہارے پاس اولاد ہے؟ کہنے لگا ہاں. امام نے کہا گھر ہے؟ کہا ہاں. بیوی بچے ہیں؟ سب ہیں. مولا نے کہا تم دنیا کے امیر ترین شخص ہو، کیونکہ غریب وہ ہوتا ہے جو غریب الوطن ہوتا ہے، جو غریب الدیار ہوتا ہے، جو غریب الاقربا ہوتا ہے، جس کے پاس اپنے نہیں ہوتے. تصور کرے میرے امام کی تنہائی کا، میرے امام کی غربت کا، کہ میرا امام اکیلا اپنی فوج کے لبیک کا انتظار کہ جب فوج تیار ہوگی تو اس وقت پروردگار حکم کرے گا، اس وقت میرا مولا ظاہر ہوگا. اور ظاہر ہو کے خانہ کعبہ کو پکڑ کے یہ شکوہ کرے گا کہ پروردگار بہت دیر ہوئی، میری قوم، میرے چاہنے والے تیار نہیں تھے کہ میں آتا اور ان کی نیابت اور ان کی نجات کا ذریعہ بنتا، ان کی نجات کا ذریعہ بنتا. اس مومنات گرامی، ہم نے کہا نا کہ لبیک یا مہدی ہمیں اس طرح سے کہنا ہے جس طرح کربلا کے میدان میں دنیا نے دیکھا کہ کیا حسین کے اقربا، کیا حسین کا خانوادہ، کیا حسین کے بچپن کے دوست، کیا رسول کے صحابی، کیا حسین کی اولاد، کیا حسین کے بھائی بچے، کیا حسین کی بہنیں. میرا مولا چراغ امامت درمیان میں کھڑا ہوا اور چاروں طرف خانوادہ، کہیں بہنیں، کہیں زوجائیں، کہیں بیٹیاں، کہیں بیٹے، کہیں بھائی مولا کے ارد گرد جیسے شمع رسالت کے پروانے، اسی طرح شمع امامت کے پروانے جمع ہو کر لبیک یا حسین، لبیک یا امام وقت، لبیک یا حسین کہہ رہے تھے کہ مولا آپ امام وقت ہیں، آپ نے اپنی نصرت کے لیے پکارا ہے، آواز استغاثہ کو بلند کیا ہے. مولا ہم اس لیے آپ کے ساتھ نہیں ہیں کہ آپ ہمارے خاندان کے بڑے ہیں، ہم اس لیے آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ امام وقت ہیں. اور جب امام وقت نے پکار لیا تو جہاد واجب، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، واجب ہے. ہم ذکر کرتے ہیں اکثر کہ دیکھیں جوان جوان حسین کے بیٹے، بچے، علی اکبر جیسا جوان، ہم آج تذکرہ کریں گے، شہزادے کا 5ویں مجلس ہے اس پر شہزاد کی. علی اکبر جیسا جوان، اس کے لیے ہم کہتے ہیں منبر سے بیٹھ کے کہ جب بچوں کو کسی ہیرو کا بتایا کیجئے تو علی اکبر کا ذکر کیا کیجئے. مولا کا جوان علی اکبر شبیہ رسول، جو کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، علم میں، حلم میں
چال میں ڈھال میں ہر طرح سے رسول خدا کی شبیہ تھا. جب وقت کے امام نے اس حسین نوجوان کو پکارا تو کھڑا ہوا لبیک کہتا ہوا کہ اے میرے امام وقت، آپ پہ میری جان قربان ہے. جب مولا نے پوچھا تھا نا کہ اے علی اکبر، تو کیا تصور کرتے ہو شہادت کے بارے میں؟ تمہیں پتہ ہے میدان میں جا رہے ہو، شہید ہو جاؤ گے. جناب علی اکبر نے اپنے بابا سے پوچھا تھا کہ اے بابا یہ بتائیے کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ مولا نے کہا میں امام وقت ہوں، بتاؤ میں حق پر نہیں ہوں گا؟ بے شک ہم حق پر ہیں. تو شہزادہ علی اکبر نے کیا الفاظ کہے تھے کہ بابا پھر مجھے پرواہ نہیں اگر ہم حق پر ہیں کہ موت مجھ پر آ پڑے یا میں موت پر جا پڑوں. اس میں جناب گرامی یہ شہزادہ جس پر سارے اصحاب اور اقربا ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے، اور جب شہزادے نے اپنے بابا کے ساتھ مل کر کبھی اپنے چھوٹے بھائی قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا اور کبھی عباس کے باوفا کے بازوؤں کو اپنے بابا کے ساتھ لیا، اس کی شہزادہ کہنے لگا کہ بابا اب تم مجھے رن کی جنگ کی اجازت دیجیے. تو حسین نے علی اکبر سے کہا کہ علی اکبر میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں، اگر تمہیں جنگ کی اجازت چاہیے تو جاؤ خیموں میں جاؤ، جو تمہاری مائیں ہیں، تمہاری ایک نہیں دو مائیں ہیں. ایک لیلا تمہاری ماں تمہارا پہلے کرنے والی، اور ایک زینب کبریٰ تمہاری ماں تمہیں پالنے والی. کیونکہ شہزادہ جب پیدا ہوا تھا تو زینب اس وقت تک ماں نہیں بنی تھی. زینب نے جھولی کو پھیلا دیا تھا کہ میرے بھیا حسین جناب علی اکبر کو ہماری گود میں، اور مولا نے اسی وقت شہزادے کو بیوی کی گودی میں دے دیا تھا کہ زینب یہ تمہارا بیٹا ہے. تو سوچے وہ علی اکبر جو دو ماؤں کا پروردہ ہو، جب وہ علی اکبر رن کی اجازت مانگنے آیا ہوگا تو سوچے ماؤں کے دل پر کہ وہ جان